آج میں آپ سے 3 مسائل پر بات کرنے لگا ہوں جو ہر پاکستانی کے دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ پاکستان میں مہنگا پیٹرول، دوسرا مسئلہ بیرونی ملک پاکستانیوں کے نام پر کیے جانے والے معاہدے، اور جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے مسلمانوں پہ ہونے والا ظلم، جیسا کہ فلسطین، غزہ اور ایران میں۔ دوستو، آج ایک عام آدمی کو جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے وہ ہے ہماری بڑھتے ہوئی پیٹرول کی قیمت، کہ جب پیٹرول مہنگا کیا گیا تب پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ 130 روپے بیرل ہو گئی تھی، اور اب وہ دوبارہ سے کم ہو کر 80 یا 82 بیرل پہ پھر سے آ گئی ہے۔ لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ عوام کو آپ کے جواب کا انتظار ہے، کیونکہ اب تک جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ابھی بھی 335 روپے ہے، اور سب کو پتا ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، دال، چینی، سبزی اور ٹرانسپورٹ جو بھی ہوگا وہ ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی اس پیٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کا دباؤ سب سے زیادہ کس پہ پڑ رہا ہے؟ ہمارے غریب عوام پہ، جو ٹھیک سے اپنے بچوں کے لیے 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں پورا کر پا رہے ہیں۔ اس غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، خاص طور پر جو کسان لوگ ہیں، جو ریہڑی والے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ہمیں امداد چاہیے، پتہ نہیں اب وہ امداد کس کام آئے گی۔ پہلے اتنا قرضہ لے لے کے ہمیں اتنا قرضوان کر دیا ہے، بھائی یہ اتارو گے کب اتارو گے؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ اب جہاں بھی جا رہے ہو وہاں پہ جا کے آپ پیسے اکٹھے کر کے لے آتے ہو۔ اب جی پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان کے جو کریڈٹ کارڈز اور جو ڈیبٹ کارڈ کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ کسی بھی بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اب آپ کے نہیں رہے، کیونکہ وہ شہباز صاحب نے آپ کے پیسے گروی رکھ دیے ہیں جو قرضہ لیا ہے اس کی مد میں۔ تو اللہ حافظ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر پاکستان میں بھیجتے تھے جس سے ہمارا کچھ نظام چل پاتا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی پھر بھی آسان نہیں ہوتی، اور جو پیسہ باہر سے آتا تھا وہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دیتا تھا کہ پاکستان، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی پھر سے آسان نہیں ہوتی۔ اور اب تیسرے مرحلے کی بات کرتے ہیں جو صرف سیاست نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غزہ، فلسطین اور لبنان خطے کے دیگر علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ۔ لیکن ہمارے کچھ اسلامی ممالک ہیں جو اب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایران میں دیکھ لیا، 168 بچیوں کو شہید کر دیا گیا جو کہ اسکول کے اندر حاضر تھی، اور اس کے بعد تباہ شدہ گھر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے فلسطین، غزہ، لبنان اور ایران میں۔ اور ہمارے اندر ایک ایسی خاموشی ہے جو انسانیت کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ انصاف صرف طاقتور کے لیے ہے؟ ابھی بھی ایران نے زبردست معاہدے کیے ہیں اور اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دے رہا اور اللہ کرے نہ دے، اور ہم اس میں فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کو ایسی عبرت ناک شکست ہوگی یہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، صرف چند دن رکے۔ اور اللہ پاک ایران والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور میرا دوست کب سے کہہ رہا یار ہماری کرکٹ کے اوپر بات کریں، کرکٹ پہ یار ہمارا کنٹینٹ نہیں ہے لیکن ہم اس پہ بات کر دیتے ہیں۔ یار بنگلہ دیش کی ٹیم آپ کے متبادل کھیل رہی ہے ODI میچ، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ انڈیا والے 250 سکور مار رہے 20 کے اندر، اور آپ لوگ 50 آور کے اندر 50 آور کا میچ تھا اور 30 آورز کے اندر 114 رنز بناتے ہیں اور آل ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دینی چاہیے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں رہی میرے خیال سے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھلاڑی کوئی کھیلنے والا نہ ہو، سارے کھلاڑی کھیلنے والے۔ پتہ نہیں یار یہ کس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، بس میں یہی کہوں گا کہ یار افسوس کی بات ہے جو میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، حالات بہت ہی خراب ہے۔ اور میں نے اسی لیے یہ پولیٹکس کے اوپر بات کرنا چھوڑی تھی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو پچھلے دنوں میں حالات رہے ہیں پاکستان میں وہ بہت ہی سنجیدہ تھے، اور بہت سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔
तो मैं नौजवानों को भी यही कहूँगा कि इस टॉपिक पे कम से कम आए, अपने घर वालों का ख्याल रखें और इतनी ही बात करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हालात अभी भी बहुत टाइट हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब का बच्चा बेआई मौत मरे। हकीकत है, दुख भी होता है जब अपने गरीबों का हाल देखते हैं, बस एक बयान कर देते हैं, आके हालात बता देते हैं, क्योंकि अगर हालात नहीं बताएंगे तो इनको यार कैसे पता चलेगा। बाकी ना हमें किसी से इख्तलाफ है, सिर्फ हम एक आईना दिखाते हैं कि सर हमारे गरीब लोग बहुत ही बेचारे परेशान हैं, इनके बारे में ज़रूर सोचें। जो आप इक़दामात उठा रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा गौर करें। आगे ईद आ रही है, लोगों ने रोज़े पता नहीं कैसे रखे हैं, इतना महंगा फ्रूट्स है, गरीब लोग खा नहीं सकते, इतने हालात ख़राब हैं। अगर आप किसान की ज़िंदगी देखें वो तो उससे भी बदतर है। क्यों? फसल हुई नहीं, जैसा कि कपास आप लोगों ने देखी थी, और ना ही उनको कोई मदद मिली ऐसी कि वो बेचारे स्टेबल हो सके। और अब गंदम का रेट भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा कि वो बेचारे सिर्फ सांस ही ले पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। खैर, मैं फिर से कहूँगा, जो छोटे घरों के बच्चे हैं जो कहते हैं हम सोशल मीडिया पे आके बात करें और आवाज़ उठाएं, तो इतना आसान नहीं है। तो नाजरीन, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।